بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد والصلاة کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کچھ گفتگو کی جائے، اللہ جل شانہ سے دعا ہے اپنے حبیب مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے کفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالی ہوا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، إن صلاتي ونسكي، بے شک میری نماز اور میری قربانی، ومحياي ومماتي، اور میرا جینا اور مرنا، یعنی میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں مسلمانوں سے اول ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے ذریعے حضور نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
ہم تک یہ حکم پہنچایا کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری عبادات، یہاں تک کہ ہماری نماز اور ہماری قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس انسان کی پیشانی کو درختوں، پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں، چاند، ستارے، ہوا، آگ، سورج کے آگے سر جھکانے سے بچایا اور اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا تو وہاں اس چیز کو بھی بیان کیا کہ اس کی جو بھی عبادت کی جائے، جو بھی نیک اعمال کیے جائیں، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے۔ یعنی انسان کی زندگی کا مقصود، اس کی تمام کوششیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی حاصل کرنے کے لیے کیا ہونی چاہیے، اور یہی اس کی زندگی کا کیا ہے اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس آیت میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا کہ نماز ہے، قربانی ہے، موت اور حیات، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو اس میں یہی درس ہے کہ ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہم نماز پڑھیں، ہم روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، الغرض جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور یہی تمام عبادتوں کی بنیادی مقصود ہے۔ تمام عبادتوں کی اصل اور جڑ یہی ہے کہ ہمیں وہ تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے۔ دوسری چیز ہمیں یہ بھی سمجھنی ہے کہ ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں جو بھی ثواب عطا فرماتا ہے تو وہ ثواب اسی وقت ہمیں ملے گا کہ وہ نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیے جائے۔ اگر وہ نیک عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں ہوا بلکہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہوا یا دکھاوا ہوا تو پھر وہ نیک عمل اب اجر و ثواب ہمیں نہیں ملے گا اس کا، بلکہ اب وہ نیک عمل ہمارے لیے کیا ہے وبال جان بن جائے گا، اور اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے ختم ہو جائے گا۔ تو ہم جو بھی نیک اعمال کریں تو اس پر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تبھی عطا فرمائے گا جب وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے وہ کام ہو، اور جب وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ کام ہوگا تو یقین جانے پھر بخشش کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ تو تمام عبادتوں کے اندر اس کی جو اثر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ نیک اعمال کیے جائیں۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی قیامت کے دن 3 عظیم لوگوں کو لایا جائے گا، اور وہ 3 عظیم لوگ کون ہیں؟ ایک شہید ہے، ایک قاری ہے اور ایک سخی ہے، کہ ان تینوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور ان سے بات چیت ہوگی اور آخر میں کیا ہوگا کہ ان کو جہنم میں کیا داخل کر دیا جائے۔ تو جو شہید تھا اس نے بھی نیک عمل کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا مقصود کچھ اور تھا، دنیا کی غرض تھی، اس لیے اس کا اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک قاری اور اسی طرح ایک سخی۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تجھ پر یہ نعمتیں کی، اپنے یہ احسان تجھ پر کیے، تو ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر تو نے کیا چیز پیش کی؟ تو وہ شخص جو شہید تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف بھی کرے گا کہ تو نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر میں نے تیری راہ میں کیا ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا کہ میں تیری راہ میں لڑا، اور جب تک خون کا آخری قطرہ میرے بدن میں موجود تھا تو میں لڑ رہا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں کیا ہے قتل کر دیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا کہ تو نے یہ جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے میری راہ میں، تو نے جو لڑا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ تجھے لوگوں کی نظروں میں شہید کہا جائے اور تجھے مال غنیمت حاصل ہو، تو لوگوں نے تجھے شہید بھی کہا، تجھے مال غنیمت بھی حاصل ہوا، تیرا مقصود کیا مل گیا، لہٰذا حکم ہوگا اس کو منہ کے بھر جہنم میں کیا گھسیٹ کر داخل کر دیا جائے۔ تو آپ بتائیے کہ اس نے نیک عمل کیا تھا لیکن اس کا مقصود کچھ اور تھا، اور وہ مقصود چونکہ اچھا نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، اللہ کے رضا کے لیے اس نے وہ کام نہیں کیا، تو جہنم میں داخل ہونے کا اسے حکم دے دیا گیا۔ اسی طرح پھر دوسرے نمبر پر جس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش کیا جائے گا وہ ہے قاری، قرآن کا معلم، کہ اس کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اس پر اظہار فرمائے گا اور اس کے جواب میں عرض کرے گا مولا کہ تو نے مجھ پر یہ نعمتیں کی، تو ان نعمتوں کے اعتراف میں نے کیا کیا؟ تعلمت العلم، کہ میں نے علم حاصل کیا، وعلمتہ، علم حاصل کرنے کے بعد یہ علم میں نے لوگوں کو سکھایا، اور قرأت فیک القرآن، اور تیری رضا کے لیے میں قرآن پاک کیا پڑھتا رہا، لوگوں کو پڑھایا رہا۔ تو وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرے گا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا قال کذبت، کہ تو نے جھوٹ کہا ہے، لکنک تعلمت العلم، کہ تو نے جو علم حاصل کیا یا لوگوں تک علم پہنچایا، قرآن کی تعلیم دی، اس کا مقصد کیا تھا؟ لیقال انہ عالم عالم، کہ تجھے عالم کہا جائے، وقاری، یا تجھے کیا ہے قاری کہا جائے۔ تو تیرا جو مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ میری رضا اور خوشنودی کے لیے تو نے یہ کام کیے، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے بہت بڑا قاری کہیں، تو وہ تو کہا گیا، تیرا مقصود حاصل ہو گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا صحبا، کہ اسے بھی منہ کے بل جہنم میں کیا گھسیٹ کر داخل کر دیا جائے، اس کو بھی جہنم میں کیا ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص جو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا وہ ہے سخی، جس نے اللہ کی راہ میں بہت مال خرچ کیا ہوگا۔ حدیث مبارک الفاظ یہ ہیں کہ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنا مال عطا فرمایا، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا، کہ میں نے کوئی بھی ایسا راستہ، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں خرچ کرنا تجھے پسند ہو، کہ جہاں تو نے خرچ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، یا جہاں خرچ کرنے سے تیری رضا حاصل ہوتی ہو، الا انفقت فیہا لکا، میں نے وہاں پر اپنا مال کیا ہے خرچ کیا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمایا قال کذبت، تو نے جھوٹ کہا ہے کہ تو نے جتنا بھی مال میری راہ میں خرچ کیا یا جہاں میں نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پر اپنا مال تو نے جو دیا ہے اس کا مقصد یہ تھا وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ أَنْتَ جَبَّارٌ،
کہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے لوگ بہت بڑا سخی کہیں اور یہ کہیں کہ تو لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو وہ تجھے کیا کہا گیا؟ تو پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ثم امر فسحب فی جہنم، اسے بھی جہنم میں داخل ہونے کا کیا حکم دے دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، 3 اشخاص جن کا ذکر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کے جو کام تھے بڑے عظیم ترین کام تھے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص ایسا ہے کہ جب بھی جہاد کا حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے راہ میں لڑنے چلے جاتا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے بنا نہیں دیتے۔ اسی طرح جو اچھا پڑھنے والا ہے قرآن پاک، اسی طرح جو سخی ہے جو اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن جب ان تینوں اشخاص کو بلائے گا تو چونکہ ان کا مقصد دنیا کی غرض تھی، اس لیے ان کے نیک عمل ان کے کام نہیں آئیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ نیک عمل پر ثواب تبھی ملے گا کہ جب اللہ کی رضا کے لیے وہ نیک عمل کیے جائیں، اور جب وہ نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے تبھی ہمیں ثواب ملے گا اور تبھی ہم کیا بخشش کی امید کر سکتے ہیں۔ جب وہ نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو وہ نیک عمل کیا ہے ہمارے لیے غبار بنے گا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں شخص جہاد کرتا رہا، اس کا جہاد کرنا جہنم میں جانے کا سبب بن گیا، حالانکہ نیک عمل تھا لیکن اس کی نیت وہ نہیں تھی۔ تو بے غرضی اور بے نفسی کا یہ وہ بہترین سبق ہے جس سے دوسرے مذاہب کی تعلیمات کیا حل ہیں۔ اور آگے دیکھیے کہ ایک شخص نے اپنی جان قربان کی، اپنی دولت کو خرچ کیا، لیکن مقصود ان کا کیا ہے دنیا تھی اور رضا الہی مراد نہیں تھی، تو یہ سب مقبول نہیں ہوا اور ان کو جہنم میں داخل ہونے کا کیا ہے حکم دیا گیا۔ تو یاد رکھیے کہ نیک اعمال ہم جب بھی کریں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کریں، اور کوئی غرض ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ دکھاوا لوگوں کے لیے وہ نیک اعمال کرنا تو اجر و ثواب بھی نہیں ملتا، یعنی جو ثواب ملنے والا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر قیامت کے لیے یہی اعمال ہمارے لیے کیا ہے ہمارے لیے وبال بنیں گے، جہنم میں داخل ہونے کا یہی نیک اعمال ہمارے لیے کیا ہے سبب بن جائیں گے۔ تو نیک اعمال کرتے وقت ہماری نیت درست ہونی چاہیے، ہماری نیتوں کا قبلہ کیا ہے درست ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو بھی نیک کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک عمل اگرچہ تھوڑا وقت اس میں لگا ہے، آپ نے بہت کم وقت اس کو دیا، لیکن اگر اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کیا ہے تو وہ تھوڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام نصیب ہوتا ہے۔ اور جو لوگ نیک اعمال اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نام بھی دنیا میں باقی رکھتا ہے۔ اس کی واضح مثال ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو امتحانات ان سے لیے گئے، جو ان سے کہا گیا کہ یہ کام کرو، وہ کرتے چلے گئے۔ ان سے کہا گیا کہ اپنے وطن کو چھوڑ گئے، تو چونکہ اللہ کا حکم تھا اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کے لیے آگ میں انہوں نے کیا ہے چھلانگ لگا کے اس میں کود گئے، یہاں تک کہ آپ کو حکم ہوا کہ اپنے لب جگر اور اپنی ایک زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو کیا ہے مکہ میں چھوڑ دیں، کہ جس وقت مکہ میں آبادی نہیں تھی لیکن آپ یہ سارے کام کیا کرتے چلے گئے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ چونکہ ان کے پیش نظر ایک ہی بات تھی، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی،
اور کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی، وہ یہ سارے کام کرتے چلے گئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یہ مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے جو عبادتیں کی وہ عبادتیں ہم پر لازم کر دی گئی، جو قربانی انہوں نے اپنے بیٹے کی پیش کی وہ مالدار لوگوں پر قیامت تک کے لیے کیا واجب کر دی گئے۔ تو یاد رکھیے کہ نیک اعمال جو بھی ہم کریں اس میں اخلاص ہونا چاہیے، جب اس میں اخلاص ہوگا تو وہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا اور اس کی برکتیں بھی کیا ہمیں کیا نصیب ہوں گی۔ حضور بنو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، اعلان نبوت کے بعد آپ نے کتنی تکالیف مشکلات کا آپ کو سامنا رہا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے کتنی مشکلات تھی، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں جو واقعہ کربلا پیش آیا اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے کیا اپنی جانوں کا اپنے خاندان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو اللہ کو ان کی یہ ادا اس لیے پسند آئی کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ کام کیے کہ ان کا آج نام کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نیک اعمال ہم جو بھی کریں اس میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اگر اخلاص نہیں ہوگا وہ نیک عمل ختم ہو جائے گا اور ہمارے لیے کیا وہ عذاب کا سبب بھی بن سکتا ہے اور قیامت کے دن وہ کیا ہمارے لیے وبال ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کے ساتھ اخلاص کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔